شروع کرتے ہیں پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم اور جب آپ ہوں فیہم ان میں فاقمت پس آپ قائم کریں ان کے لیے الصلاۃ نماز فلتقم طائفۃ منہم معک پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ پکڑیں اسلحتہم اپنا اسلحہ۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے قصر کی نماز کے بارے میں پڑھا تھا کہ کوئی سفر کے اندر قصر کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ قصر کی نماز پڑھی جائے، اور ہم نے پڑھا تھا اگر تمہیں خوف ہو تو، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ جو خوف والی شرط ہے یہ غالب احوال کے تحت اس دور میں بیان کی گئی ہے، تو بہرحال یہ تو قصر کا معاملہ تھا۔ اب ایک ہوتی ہے نماز قصر اور ایک ہوتی ہے نماز خوف۔ اب یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 102 ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں نماز خوف کا ذکر ہے۔ نماز خوف جو ہے یہ جنگ کی حالت میں، عین جنگ کی حالت میں، میدان جنگ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور نماز خوف تب بھی ہوتی ہے جب پیچھے دشمن لگے ہوں۔ تو نماز خوف میں پھر وہ عام نماز کی طرح وہ نماز نہیں ہوتی کہ جس میں تسلی کے ساتھ قیام، رکوع، سجدہ اور پھر رکعتوں کی تفصیلات وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اصل میں شریعت کا ایک عام اصول ہے، وہ اصول ہمیں انہی نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھی شریعت میں کوئی ایسی تکلیف آ جائے، کوئی ایسی سختی آ جائے جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، تو وہاں شریعت میں نرمی آ جاتی ہے۔ علماء کرام اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت آسانی کو کھینچ لیتی ہے۔ یا بعض علماء اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اذا ضاق الامر اتسع، جب معاملے میں تنگی آ جائے تو پھر اس معاملے میں وسعت آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں مشقت یا تنگی سے مراد عام مشقت، فطری اور عام تنگی ہلکی پھلکی وہ مراد نہیں ہے، وہ تو دین کے ہر حکم میں ہے، وہ تو عام نماز میں بھی ہے اور عام دین کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ یہاں مشقت سے مراد اور یہاں تنگی سے مراد ایسی مشقت، ایسی تنگی ہے جو انسان کی طاقت سے بڑھ جائے، جس کو انسان اپنی روٹین کی زندگی میں نہ کر سکے، تو پھر شریعت میں نرمی آ جاتی ہے، جس کی ایک مثال قصر کی ہے۔ قصر میں کم تنگی تھی تو وہاں کم آسانی آئی، اور خوف میں زیادہ مشقت ہے، نماز خوف میں تو یہاں زیادہ آسانی آ گئی۔ اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب زیادہ مشکل آتی ہے، ہماری طاقت سے مشکل بڑھ جاتی ہے، تو وہاں آسانی آ جاتی ہے۔ انسان منہ سے غلط کلمات نہیں نکال سکتا، کلمہ کفر نہیں نکال سکتا، انسان کوئی ایسی بات جس سے کافر خوش ہوں وہ نہیں کر سکتا کلمہ کفر ادا کر کے، لیکن اگر کسی کو جان کا اسے جو ہے باقاعدہ ہتھیار اس کی طرف رخ کر کے اسے کہا جائے کہ تم کفریہ کلمے بولو، تم اسلام کے خلاف کوئی بکواس، کوئی غلط بات کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو وہ اپنے منہ سے اسلام کے خلاف کلمات بھی نکال سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صراحت سے ذکر کیا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ الگ اس کا معاملہ ہے، ورنہ کوئی شخص اگر کفریہ کلمہ نکالے گا منہ سے، اس کی بڑی سزائیں ہیں۔
لیکن اگر ایک بندہ مجبوری کی حالت میں منہ سے کلمہ کفر نکالے گا تو وہ معاملہ اس کا وہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح دیکھیے جب رمضان میں سفر میں یا مرض کی وجہ سے مشکل آ جائے، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہاں سہولت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ تیمم وغیرہ کی سہولت ہے۔ تو اسی طرح یہ نماز خوف کی بات ہے۔ تو نماز خوف ایک تو میدان جنگ کے اندر جب دشمن سامنے ہو، اور ویسے یہ تب بھی ہوتی ہے جب دشمن پیچھے لگے ہوں، انسان کو ڈر ہو کہ پیچھے دشمن لگے ہیں، وہ اچانک پہنچ جائیں گے۔ اس میں تو وہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن پیچھے لگا ہے تو تم چلتے چلتے نماز پڑھ سکتے ہو، تم سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی، نفل نماز سواری پر ہو سکتی ہے، لیکن یہاں سواری کی نماز سے مراد یعنی فرض نماز وہ بھی سواری پر ہو سکتی ہے، چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو آپ عام قصر کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو یہ نماز خوف کی بات کر رہے ہیں۔ میں ابھی قصر کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو نماز خوف کی بات ہو رہی ہے۔ قصر کی بات تو کل ہماری ہو چکی ہے۔ سواری پر نماز نہیں ہوتی، قصر نماز بھی سواری پر نہیں ہوتی، فرض نماز عام حالت میں نہیں ہوتی۔ اگر نماز خوف ہو، پیچھے دشمن لگے ہوں تو پھر ہو جاتی ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ نماز خوف کے بارے میں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، نہیں یہ خوف تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے وہ تو جو ہے نا، ٹرین رک جاتی ہے، گاڑی رک جاتی ہے، یا نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ سفر کے اندر نمازیں جمع کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اگر کوئی صورت ممکن نہ ہو، ورنہ کوئی نہ کوئی صورت ممکن ہوتی ہے تو شاید اس میں گنجائش بھی نکل آئے، جیسے جہاز وغیرہ کے سفر میں جب لمبا سفر ہو، 10 12 16 گھنٹے کا سفر ہو، تو وہاں شاید کوئی گنجائش بھی نکل آئے۔ ٹرین وغیرہ میں تو جمع کی صورت میں جمع کی صورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سفر میں نماز اپنے وقت میں پڑھیں، ہم ظہر عصر کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں، اور مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو ایک الگ چیز ہے۔ اس وقت ہم قصر کی بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت نماز خوف کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نماز خوف تب بھی ہوتی ہے جب دشمن پیچھے لگا ہو، اور نماز خوف میدان جنگ کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو دشمن پیچھے لگا ہو، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تم خوف میں ہو، تمہیں جان کے لالے پڑے ہوں، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں یہ میدان جنگ کی بات ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، بس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، یعنی آپ انہیں نماز پڑھائیں۔ یعنی نبی ہوگا تو پھر نبی نماز پڑھائے گا۔ نماز پڑھانا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی کی موجودگی میں یہ اعزاز تو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے نماز پڑھانا، اس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ جو خلافت اور یہ جو دنیاوی حکومت ہے اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کے جو بہت سارے دلائل، بہت سارے اشارے تھے، ان میں سے ایک بڑی دلیل ان کے پاس یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں انہیں اپنے پیچھے مسلمانوں کی نماز کا امام مقرر کیا تھا۔ بلکہ آپ نے فرمایا اپنے مرض کے ایام میں، بیماری کے ایام میں، صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ نے سیدہ عائشہ دیگر ازواج مطہرات کو فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ وغیرہ انہوں نے کہا کہ وہ رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ غم زدہ ہیں بڑے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ وہ ممکن ہے کہ نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو، کسی اور کو حکم دیا جائے، حضرت عمر یا دیگر لوگوں کو، تو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو آپ نے پھر حکم دیا کہ نہیں، ابو بکر کو حکم دو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ آپ نے کئی دفعہ حکم دیا، جب انہوں نے بار بار کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بڑے نرم دل ہیں اور وہ شاید نماز نہ پڑھا سکیں آپ کی بیماری کے غم کی وجہ سے، تو آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اِنَّکُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم تو حضرت یوسف کی
کہ دور میں جو عورتوں کا معاملہ ہے تم تو اس جیسی باتیں کر رہی ہو. جب میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کو حکم دو تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر نماز پڑھائی. کئی دن پھر کئی نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھائیں. تو اس جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دلائل تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا اس کے بعد، اس کے واضح شریعت میں دلائل بھی موجود تھے. تو جس طرح ایک عورت آپ کے پاس آئی اور آپ سے کہا، آپ نے فرمایا اگلے سال آنا، تو وہ کہنے لگے اگر میں اگلے سال آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس آؤں؟ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق کے پاس آنا. اور اسی طرح اور احادیث بھی، یا اب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، کہ اللہ نے بھی انکار کر دیا اور مومن بھی انکار کر دیں گے ابو بکر کے علاوہ، کسی کو قبول نہیں کریں گے، یعنی بطور خلیفہ. میرے پاس صحیح حدیث مبارکہ میں ذکر ہے. اور اس جیسے اور پھر بعض خواب جو آپ نے صحابہ کرام کو بیان کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق نے ڈول سے پانی پلایا، ان ذوف تھا اس میں، پھر حضرت عمر صدیق نے ڈول سے پانی پلایا، اس سے خلافت کا اشارہ ہے کہ تھوڑی خلافت ہوگی. بہرحال تو اس سے پتہ لگا کہ جب آپ موجود ہوں تو آپ نماز کی امامت کروائیں گے، آپ نے نماز کی امامت کروانی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے امامت کتنا عظیم عمل ہے. امامت بہت عظیم عمل ہے. اذان دینا نماز کی وہ بہت عظیم عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ زمر میں، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور جو نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. بعض علماء نے اس سے اللہ کی طرف بلانے سے مراد دعوت اللہ مراد لیے ہے، کہ جو علماء لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. لیکن بہت سارے علماء نے اس سے مؤذنین مراد لیے ہیں، کیونکہ مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو وہ نماز کی طرف بلاتا ہے. جو اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو مؤذن لوگ ہیں ان کی لمبی گردنیں ہوں گی، یہ لوگوں میں نمایاں ہوں گے اور ان کا بڑا مقام ہوگا. تو اذان اس کی اتنی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اذان کی کیا فضیلت ہے اور پہلے صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے، لوگ باقاعدہ قرآن اندازی کریں، قرآن اندازی کر کے وہ باقاعدہ اذان کی اور پہلے صف میں، تو امامت کی فضیلت تو اس سے بہت زیادہ ہے. اور یہ بہت ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے اور یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ نبیوں کا کام ہے. جب نبی موجود ہوں تو نبی امامت کروائیں. جب آپ ان میں موجود ہوں تو آپ اگر نبی موجود نہ ہو تو نبی کے بعد پھر جو بندہ قرآن کا زیادہ ماہر ہے، قرآن کا صرف قاری نہیں، قرآن کا قاری اور ساتھ قرآن کا ماہر، اقرأہم لکتاب اللہ، اگر وہ نہ ہو تو پھر جو سب سے زیادہ حدیث کو، سنت کے علوم کو جانتا ہے، وہ پھر آگے مزید. تو بہرحال جب آپ ان میں موجود ہوں بس آپ ان کے لیے نماز قائم کرائیں، آپ امامت کروائیں. تو کیسے نماز ہوگی؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ. 2 جماعتیں کر لی جائیں گی، 2 حصوں میں لشکر تقسیم ہو جائے گا، اس میں سے ایک لشکر آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا آپ کے پیچھے، آپ کی اقتداء میں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑ لیں اپنا اسلحہ. وہ نماز پڑھیں گے تو اپنا ہتھیار رکھ کے نہیں پڑھیں گے، وہ ہتھیار اٹھا کر نماز پڑھیں گے، اپنا اسلحہ وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور آپ امامت کروائیں اور یہ خوف کی نماز ہو، الفاظ تو نہیں ہیں لیکن واضح ہو رہا ہے آگے جو احکامات ہیں اس سے کہ یہ خوف کی نماز ہے اور میدان جنگ کی نماز ہے. تو فرمایا کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ساتھ اسلحہ بھی لے گی، اسلحہ ساتھ اٹھا کے رکھے گی. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، پس وہ چاہیے کہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آ جائے، طَائِفَةٌ أُخْرَى، دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. 2 جماعتیں بن جائیں گی. ایک جماعت وہ دشمن کے مد مقابل کھڑی ہوگی
ظاہری بات ہے کہ یہ اس وقت لڑائی نہیں ہو رہی ہوگی، اس وقت یعنی ابھی دشمن اور مسلمان آمنے سامنے ہیں، تو کسی وقت بھی خدشہ ہے لڑائی چھڑ جائے تو یہ اس وقت کی نماز ہے، ورنہ لڑائی کے دوران تو نماز پڑھنا تو مشکل کام ہے۔ تو ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی اور دوسری جماعت جو ہے تو وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گی اسلحہ پکڑ کر، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ آپ کے پیچھے تو وہ پھر امام وہ پیچھے ہو جائیں، دوسری جماعت آ جائے، یعنی وہ دوسری جماعت کی جگہ ہو جائیں اور دوسری جماعت ان کی جگہ امام کے پیچھے آ جائے، سجدہ کر لیں۔ میں بھی وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ تو وہ پیچھے ہو جائیں، پھر وہ اب دشمن کے سامنے آ جائیں، صف باندھ لیں، اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی پکڑیں، حِذْرَهُمْ، اپنا بچاؤ، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس جماعت کی؟ جو نماز پڑھ رہی ہے اس کی، کہ جو دشمن کے سامنے ہیں وہ جو اپنا بچاؤ پکڑیں گے اور اپنا اسلحہ پکڑیں گے؟ دوسری جماعت یعنی نماز پڑھنے والی۔ تو نماز کی صورت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز کی صورت میں بچاؤ بھی اپنا محتاط رہنا بچاؤ کے حوالے سے، اور اسلحہ بھی پکڑنا ہے۔ تو جو دشمن کے سامنے ہے وہ تو اسلحہ پکڑے گی ہی پکڑے گی، وہ تو بالاولیٰ ہے، وہ تو بڑی بات، یعنی نماز کی حالت میں بھی اسلحہ ساتھ ہوگا اور اسلحہ اٹھا کے رکھا ہوگا۔ یعنی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے دشمن سے، نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ اس جنگ میں، اس جہاد میں، اور ہمیشہ مدد اللہ نے کرنی ہے۔ جب اللہ نے مدد کرنی ہے تو نماز، وہ تو میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنی ہے، معاف نماز تو میدان جنگ میں بھی نہیں ہے۔ تو اسلحہ ساتھ اٹھا کے رکھنا ہے، جس طرح نماز ضروری ہے اس طرح اپنا بچاؤ بھی ضروری ہے، اسلحہ بھی پکڑنا ضروری ہے، اور یہ اسلحہ پکڑنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ جو اسلحہ نہیں پکڑے گا ایسی صورت میں تو وہ گنہگار ہوگا۔ ابھی آیت کے آخر سے پتہ لگ رہا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے ہمارا دین ہمیں صرف نماز عبادت کا طریقہ نہیں بتاتا، ہمیں ہمارا دین پورا وہ ایک، آپ سمجھیے کہ ہمیں ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے، ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں ہمارا بچاؤ بھی سکھاتا ہے، اور ہمارے بچاؤ کو وہ عبادت قرار دیتا ہے، اور جو بندہ اپنا بچاؤ نہ کرے وہ اسے اللہ کی نافرمانی قرار دیتا ہے۔ جیسا نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی ہے، اسی طرح اپنا بچاؤ نہ کرنا، خواہ وہ نماز کی حالت میں کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہے، اور نماز کی حالت میں بچاؤ کرنا ضروری ہے۔ جو نماز میں نہیں ہیں، جو دشمن کے سامنے ہیں، وہ تو بالاولیٰ انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے اپنا بچاؤ کیا ہوگا، یہ نماز کی حالت میں اپنا بچاؤ کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن یہ جو تھوڑی سی تفصیل ہے، اتنی تھوڑی سی تفصیل تو آپ کو نماز کی آپ کو قرآن میں اور نہیں ملے گی۔ جتنی تھوڑی سی تفصیل اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں اور ایک جماعت پیچھے ہو، دوسری جماعت دشمن کے سامنے ہو، جو جماعت آپ کے پیچھے ہے وہ اسلحہ اٹھائے رکھیں، اپنا بچاؤ کا دھیان رکھیں، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، اور دشمن کے سامنے والی جماعت جو ہے وہ آ جائے نبی کے پیچھے اور وہ نماز پڑھ لے، اور یہ بھی اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ یہ کچھ تفصیل ہے نماز کی، زیادہ تفصیل نہیں ہے، زیادہ تفصیل احادیث میں آتی ہے، لیکن جتنی تفصیل یہاں نماز کی موجود ہے اتنی تفصیل تو عام نماز کی بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ عام نماز کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے، جو عام ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز خوف کی تفصیل کسی حد تک اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، جس سے نماز خوف کی اہمیت کا، اور نماز خوف بھی نماز کا ایک حصہ ہے، نماز کی اہمیت کا پتہ لگا کہ نماز اتنا اہم عمل ہے کہ یہ خوف کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہم لوگ تو تھوڑے سے عذر پر نماز لیٹ کر دیتے ہیں اور نماز ہماری رہ جاتی ہے، یعنی جب دشمن آپ کے سامنے ہے، بلکہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، سورہ بقرہ والا جو مقام ہے، تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری پر نماز پڑھ لو، نماز تو اس صورت میں بھی معاف نہیں جو دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جان کا خوف ہے، اور یہاں دشمن سامنے ہے،
تو یہاں بھی نماز معاف نہیں ہے. تو جب نماز میدان جنگ میں معاف نہیں ہے تو پھر بستر پہ رہتے ہوئے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے کہ جی میری جاگ نہیں کھلی اور چھوٹے چھوٹے عذر, تو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے اور نماز کیسے لیٹ ہو سکتی ہے؟ جی اصل میں احادیث مبارکہ میں اس کے کچھ 6-7 طریقے آتے ہیں, تو یہاں صرف اشارہ ہے قرآن کریم میں. تو اب بعض احادیث میں ہے کہ امام آگے ہوگا تو 2 جماعتیں ہوں گی, ایک جماعت امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے گی اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد امام ان کو 1 رکعت پڑھائے گا اور وہ 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے. پھر دوسری جماعت آئے گی, امام انہیں دوسری رکعت پڑھائے گا تو وہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ گویا کہ امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور جو مقتدی ہیں ان کی 1 رکعت ہوگی. بعض احادیث میں یہ طریقہ ملتا ہے کہ امام نماز کروائے گا اور جو مقتدی ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے, اماموں کو 2 رکعتوں کی امامت کروائے گا. وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے ایک جماعت, پھر امام نے 2 رکعتیں پڑھائے گا, پھر دوسری جماعت کو امام 2 رکعتیں مزید پڑھائے گا. تو دونوں جماعتوں کی 2 رکعتیں ہوں گی اور امام کی 4 رکعتیں ہوں گی. یہ بھی طریقہ بعض احادیث میں ملتا ہے. بعض احادیث میں یہ طریقہ ملتا ہے, یہ ساری صحیح احادیث ہیں جن میں یہ طریقہ ملتا ہے کہ امام 1 رکعت پڑھائے گا ایک جماعت کو اور سجدہ کرنے کے بعد امام کھڑا ہو جائے گا اور انتظار کرے گا, اور وہ جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی ہے تو وہ سجدے کے بعد وہ تشہد کر کے وہ خود ہی اپنا تشہد کر کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے. امام انتظار کرے گا, وہ تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے جائیں گے اور ان کی جگہ پر دوسرے لوگ آ جائیں گے. امام کھڑا ہوگا ابھی تک, تو وہ دوسرے لوگ دوسری رکعت میں شریک ہو, امام کی دوسری رکعت ہوگی, وہ دوسری جماعت کی پہلی رکعت ہوگی. تو وہ جو ہیں امام کے ساتھ پھر 1 رکعت مزید پڑھیں گے. تو امام اب 2 سجدے کرنے کے بعد امام تشہد میں بیٹھ جائے گا, تو وہ بھی امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر لیں گے. تو امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور ان کی جو ہے وہ 1 رکعت ہوگی. اس طرح کر کے 5-6 طریقے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں مختلف. بہرحال اس میں بعض طریقوں میں 2 رکعتیں ہیں ہر جماعت کے لیے, بعض طریقوں میں ہر جماعت کے لیے 1 رکعت ہے, امام کے لیے 2 رکعتیں ہیں. تو مختلف طریقے ہیں. تو بہرحال یہ کافی مختصر نماز ہے, یہ قصر کی نماز سے بھی چھوٹی نماز ہے. جتنی زیادہ مشکل ہوگی اتنی زیادہ آسانی آ جائے گی. لیکن آپ یہ چیز دیکھیے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ نماز خوف کی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. نماز وہ واحد عمل ہے کہ جو بالغ ہونے سے شروع ہو کر, بلکہ بلوغت سے پہلے ہی 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز پڑھاؤ. 7 سال کی عمر میں تو بچے بالغ نہیں ہوتے, اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر وہ اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا بھی دو. تو تھوڑا سختی بھی کرنی چاہیے تربیت کے لیے, تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو اس وقت اگر سکھانا شروع کریں گے تو ان کے لیے مشکل نہ ہو. اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ نماز تو بلوغت سے پہلے شروع کرا دی, ٹریننگ بلوغت سے پہلے شروع کروا دی ہے. بلوغت کے بعد سے نماز فرض ہوتی ہے بچہ بچی پر, اور وہ پھر مرتے دم تک معاف نہیں ہوتی, وہ خوف میں بھی معاف نہیں ہوتی. نماز سے چھٹکارا کسی صورت میں نہیں ہے, صرف ایک صورت میں ہے کہ انسان کے عقل انسان کے ساتھ نہ رہے. بلوغت کی عمر کیا ہوگی؟ جی عمر کیا ہو سکتی ہے بلوغت کی؟ بلوغت کی مختلف نشانیاں ہیں, تو وہ نشانیاں اگر پوری ہو جائیں, اگر وہ نشانیاں پوری نہ ہوں تو پھر 15 سال کی عمر. ہاں, اگر وہ نشانیاں پہلے پوری ہو جائیں, مینسز آ جائیں عورتوں کو, لڑکوں کے جو ہے وہ داڑھی مونچھ وغیرہ, زیر ناف بال وغیرہ, یہ چیزیں, احتلام وغیرہ, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ نشانیاں ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی نشانی نہ ہو تو پھر 15 سال کی عمر, 15 سال کی عمر تک کوئی اور نشانی نہ ہو تو 15 سال کی عمر خود بلوغت کی ابتدا ہوتی ہے. تو اذان ہونی چاہیے, باقی اگر اذان نہ ہو تو اذان کے بغیر نماز ہو سکتی ہے, لیکن اذان دینی چاہیے. نہیں, اگر مسئلہ 3-4 باتیں کروا دیتے ہیں لوگ,
نہیں وہ ایک اذان جو اصل اذان ہوتی ہے مسجد کی بس وہ کافی ہے. مسجد میں لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھی ہے وہ جماعت بھی کراتے رہے مگر اذان نہیں دیتے رہے. اذان مسجد میں دیکھیے جی اذان دینا چاہیں تو دے دیں. اذان بہرحال اذان اور نماز دونوں اذان اقامت دونوں مشروع ہیں. باقی یہ کہنا کہ اذان کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ بات صحیح نہیں ہے. اذان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. تو نماز کی اہمیت جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اور یہ صرف انسان کی عقل معوف ہو جائے اور انسان پاگل ہو جائے یا انسان کے ساتھ انسان کی عقل نہ ہو انسان بے ہوش ہو جائے اس صورت میں یہ نماز نہیں ہے. ورنہ نماز ہر صورت میں ہے. اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے, وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو تیمم کر کے پڑھ لے, اگر سفر میں ہے تو قصر کر کے پڑھ لے, اگر خوف میں ہے تو حدیث کی جو صورتیں ہیں ایک ایک رکعت بھی نماز پڑھ لے. نماز سے چھٹکارا نہیں ہے, دشمن پیچھے لگا نماز پھر بھی ہے. تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی تفصیل قرآن میں بیان نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کی ایک حد تک تفصیل بیان کی ہے جس سے نماز خوف مشکل ترین صورت ہے نماز کی, مشکل ترین موقع ہے نماز کا. اللہ نے اس کی تفصیل بیان کر کے اس کی اہمیت تھوڑی زیادہ اہمیت اس کی بیان کر دی ہے کہ جی اس کی تفصیل بھی نماز قرآن میں کچھ آ گئی ہے. ورنہ احادیث میں تفصیل ہے, قرآن میں زیادہ تر اصول بیان ہوتے ہیں لیکن قرآن میں نماز خوف کی تفصیل سے بھی نماز خوف کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اور نماز خوف سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا دین کتنا فطری دین ہے کہ یہ صرف عبادت نہیں, یہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری حفاظت, ہمارے بچاؤ اور ان چیزوں کو دین کا حصہ قرار دیتا ہے. جیسے ابھی آگے آ رہا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. پسند کرتے ہیں کافر لوگ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے تو وہ مائل ہو جائیں تم پر ایک ہی مرتبہ مائل ہونا, وہ ایک ہی دفعہ ہلہ بول دیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اپنی عبادت میں مگن ہو اور ہتھیار تمہارے ساتھ نہ ہو اور وہ موقع غنیمت جان کر ایک ہی دفعہ ہلہ بول کر حملہ کر کے تمہیں نقصان پہنچائیں. تو تم نے یہ کام نہیں کرنا. دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ شروع میں بھی اور آگے تو وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اپنا بچاؤ بھی پکڑیں, اپنا اسلحہ بھی پکڑیں. اسلحہ بھی لینا ہے اور بچاؤ کا کوئی اور سامان ہو سکتا ہے وہ بھی کرنا ہے. نماز لیکن وہ نہیں چھوڑنی. اور وجہ بیان کی اسلحہ پکڑنے کی, بچاؤ پکڑنے کی کہ دشمن نماز کی حالت میں تم پہ حملہ آور نہ ہو جائیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ, اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اگر ہو تمہیں تکلیف بارش سے, او کنتم مرضی یا تم مریض ہو, ان تضعوا اسلحتکم, یہ کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ. ذرا اس جملے پہ غور کریں کہ اگر بارش ہو جائے, بارش کی حالت میں اب دشمن کے لیے بھی حملہ کرنا مشکل ہے, تو بارش ہے اور وہاں سے خوف ہے, تم نے نماز نہیں چھوڑنی, تم نے نماز تو پڑھنی ہے. ہاں اب اس صورت میں ایک گنجائش ہے, ایک مزید آسانی ہے کہ اسلحہ بھی رکھ سکتے ہو. اب اس وقت دفاع کا معاملہ کچھ کم ہو سکتا ہے کیونکہ بارش ہے, اس بارش میں تمہارے لیے بھی مشکل ہے تو دشمن کے لیے بھی مشکل ہے, دشمن بھی حملہ نہیں کرے گا. تو بارش کی وجہ سے ایک عذر آ گیا, ایک عذر کی وجہ سے اب اسلحہ تم رکھ سکتے ہو. اسلحہ اٹھا کر نماز نہ بھی پڑھو, اسلحہ رکھ کر کسی جگہ نماز پڑھ لو. تو دیکھیے اب خوف اور بارش دونوں ہے, نماز پھر بھی پڑھنی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر بارش میں تم اسلحہ رکھ دو, یا کوئی بندہ مریض ہو کہ وہ اسلحہ اٹھا نہ سکے نماز کی صورت میں, تو کسی مجبوری کی وجہ سے اسلحہ نہ اٹھا سکے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہو, اگر کوئی مریض نہ ہو, تو اگر وہ اسلحہ نہیں اٹھائے گا نماز میں کہ جی نماز میں تو اسلحہ اٹھانا جائز ہی نہیں ہے, اور یہ چیزیں ہمارے یہاں کچھ لوگ پیدا کر دیتے ہیں, یہ نماز خوف ہے, یہ عام نماز نہیں ہے, عام روٹین کی نماز نہیں ہے. تو اس میں اسلحہ اٹھانا ضروری ہے باقاعدہ. اگر جو لوگ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو اپنا بچاؤ کرنا بھی تو ضروری ہے اور نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. تو بچاؤ کرنا باقاعدہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمارے لیے عبادت ہے. اگر ہم نماز پڑھیں گے اور بچاؤ کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اسلحہ پکڑ کر نماز پڑھیں گے تو پھر ثواب ملے گا. اگر اسلحہ چھوڑ کر نماز پڑھیں گے, مجبوری نہیں ہے بارش کی یا مرض کی, تو گناہ ہوگا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنا دفاع نہ کرے, اپنا بچاؤ نہ کرے, اور انسان کہ جی کوئی بات نہیں
موت ہی آ جائے گی، بڑا بہادر بننے کی کوشش کرے، اتنی بہادری کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہمارے دین نے یہ بہادری نہیں سکھائی. ایک انسان چھت پر ہے، ایک انسان کسی جگہ میدان میں موجود ہے اور انسان اپنا بچاؤ نہیں کرتا، جانور موجود ہیں، سانپ موجود ہیں، بچھو موجود ہیں، ایک انسان بہادری دکھانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دیتے ہیں. آپ کو اپنی جان جوخم میں بلا وجہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کوئی بہادری نہیں ہے. اپنی جان کو بچانا بھی ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے باقاعدہ. یعنی اگر آپ چھت پر ہیں اور آپ کی چھت کے ارد گرد جو ہے وہ نہیں ہے، چار دیواری منڈھیر نہیں ہے اگر، تو گناہ گار ہیں آپ. اگر رات کے اندھیرے میں نیچے گرنے کا اندیشہ ہے اور اس قسم کا اندیشہ ہے تو یہ باقاعدہ گناہ گار ہیں، اس کا گناہ ہوتا ہے. اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کوئی ایسی جگہ ہو جو خطرناک ہو تو وہاں نیچے سے جھانکنے کی کوشش کریں، شیطان پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے. یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ اس پہ ثواب ہے، تو اسی طرح اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو بچانا مصیبت میں پڑنے سے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو دین کے احکامات ہمارے دین دنیا دونوں کے لیے ہیں، دین آخرت دونوں کے لیے ہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پکڑو اپنا بچاؤ. بار بار دیکھیے بچاؤ کا حکم ہے. بلکہ میں نے ذکر کیا جب سے جہاد کے ہم یہ سورہ نساء میں پڑھ رہے ہیں، یہ جہاد کے احکامات ہی شروع ہوئے ہیں کہ یہ جہاد کرنے سے تو تمہارا بچاؤ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یہاں سے جہاد کے احکامات سورہ نساء میں شروع ہوئے ہیں. تو یا ٹولیوں میں نکلو یا اکٹھے نکلو. تو یہ کیوں نکلنا ہے جہاد کے لیے؟ اپنے بچاؤ کے لیے. یعنی جہاد کے لیے نکلنا بھی تو آپ کا بچاؤ ہے. تو یہ سارے احکامات، جہاد کا حکم بھی، دفاعی جہاد ہو، اقدامی جہاد ہو، یہ سارا دفاع کے لیے ہے، اپنے بچاؤ کے لیے ہے. تو جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بلا وجہ اپنی جان کو مشکل میں ڈال دے. جان کو گنوانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلا وجہ. ہاں اگر جان کام آ جائے تو جان اللہ کے راہ میں قربان کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بلا وجہ اپنی جان گنوانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. تو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ نماز خوف کی تھوڑی سی تفصیل، اس سے نماز خوف کی اہمیت کا پتہ لگا کہ قرآن میں اس کی تفصیل آئی ہے. اگرچہ باقی قصر کی اور عام نماز کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے اس طرح کر کے، لیکن نماز خوف کی تفصیل سے پتہ لگا کہ جو نماز کی مشکل ترین صورت ہے، اللہ نے اس کی تفصیل کسی حد تک قرآن میں بیان کر دی. تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگا. تو آپ دیکھیے کہ علم وراثت کتنا اہم علم ہے کہ اس کی تفصیل، بہت زیادہ تفصیل اس کی قرآن میں موجود ہے. 70-80% اس کی تفصیلات قرآن میں ہی موجود ہیں. احادیث مبارکہ میں بہت کم تفصیلات ہیں. عام تفصیلات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. قرآن میں ہمیں زیادہ تر اصول ملتے ہیں، تفصیلات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں. بہرحال فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم مکمل کر لو نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پس یاد کرو اللہ کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، اپنے پہلو کے بل. ہم بعض دفعہ کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو دیکھیے شیطان وہ ہر شخص کے ساتھ وہ ایک الگ انداز سے لگا ہوا ہے. ہر شخص کو وہ الگ انداز سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. جو بندہ نیکی کرتا ہی نہیں اس کو ورغلاتے نیکی نہ کرو. جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو ورغلاتا تم نے بڑی نیکی کر لی ہے، اب ذرا کچھ دیر کے لیے نا اب نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ رمضان کے اندر بڑا روزہ رکھیں گے، دھیان کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے. رمضان جائے گا تو نمازیں پڑھنا ہی بھول جائیں گے، مسجدوں میں جانے ہی بھول جائیں گے، بڑی نیکی کر لی ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان رمضان کے اندر تو بہت نیکی کرے اور انسان پھر شوال کے اندر نیکی چھوڑ دے اور رمضان کے علاوہ نیکی چھوڑ دے. یا چند ایام آئیں تو انسان ان کے اندر بہت نیکی کرے، ذوالحجہ کے ایام ہوں یا محرم کے ایام ہوں، یہ فضیلت والے عشرے ہیں، تو انسان باقی دنوں میں چھوڑ دے. بھئی جس اللہ نے ان دنوں کے اندر نیکی کرنے کا حکم دیا، اسی اللہ نے عام دنوں میں بھی نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. چلو اگر ایک بندہ ان دنوں میں زیادہ اہتمام کرتا ہے تو عام دنوں میں روٹین کا اہتمام تو کرے.
رمضان میں اگر راتوں کو قیام اللیل بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو عام دنوں میں روٹین کے کام تو کرے. چلیں زائد اگر جو چیزیں رمضان میں کرتا تھا زائد چیزیں اگر نہیں کرتا، ورنہ رمضان کی ٹریننگ کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان رمضان کی ٹریننگ کو 11 مہینوں پر لاگو کرے. تو جب کوئی عبادت کرے انسان کو، کوئی بڑی عبادت کرے، تو شیطان کا ایک وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی نیکی کر لی ہے، اب اللہ پہ بڑا بہار پڑ گیا ولیعذ باللہ. اور انسان بعض وقت خود بھی سوچتا ہے کہ میں نے بڑی نیکی کر لی ہے. حالانکہ مومنوں کا کیا رویہ ہے کہ مومن جتنی بڑی نیکی کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں پہلے تو نیکی کرتا ہے، پھر نیکی کر کے پھر اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری نیکی قابل قبول ہے کہ نہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جب وہ دیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں دینا بہت بڑی عبادت ہے. جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو بھی وہ خرچ کریں، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سورہ مومنون کی آیت ہے، مومنون کی صفات میں. تو اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں اتری ہے کہ خرچ بھی کریں اور خرچ کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہیں؟ کیا یہ آیت چوروں کے بارے میں، ڈاکوؤں کے بارے میں ہے کہ اگر وہ چوری ڈاکو کے ساتھ وہ کوئی انفاق کریں تو وہ ڈرتے رہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو مومنوں کے بارے میں یہ آیت ہے، اور اللہ کے مقرب لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہیں کہ وہ جتنی نیکی کریں تو نیکی کر کے وہ اس بات نیکی کے غرور میں مبتلا نہیں ہو جاتے کہ اب میں نے بڑی نیکی کر لی ہے، اب ذرا کچھ دیر کے لیے میں ذرا تھوڑا سا آرام کر لوں. یہ مومنوں کی کیفیت نہیں ہوتی. مومن نیکی کر کے پھر اس کیفیت میں اور اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو نیکی کی ہے اس کو اللہ کے ہاں قبول کروایا جائے دعائیں کر کے. تو وہ نیکی کے بعد مزید نیکی کر کے، صحابہ کرام رمضان المبارک گزار کر 6 مہینے دعائیں کرتے رہتے تھے اور نیکیاں کرتے رہتے تھے کہ یہ ہمارا رمضان قبول ہو جائے، اور اگلے 6 مہینے رمضان کے انتظار میں ہوتے تھے. تو یہ نماز خوف گزارنے کے بعد یہ بڑا عبادت کر لی ہے تو اب کچھ آرام ہو جائے، نہیں، اس کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ آپ کو قرآن کریم میں ایک انداز ملے گا. قرآن کریم میں جہاں کسی عبادت کا ذکر ملتا ہے، جب وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے تو عبادت ختم ہونے پر کثرت سے اللہ کا ذکر کا حکم ملتا ہے. آپ حج کو دیکھ لیجئے، دوسرے پارے میں حج کا ذکر ہے. تو جب حج کے مناسک ختم ہوں تو کیا قرآن کی آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم بڑے بڑے مناسک پورے کر لو تو پھر اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے باو اجداد کا ذکر کرتے تھے پرانے زمانے میں. مینا کے ایام میں نا یہ مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کی بڑی تعریفیں کرتے تھے مینا کے ایام میں. تو فرمایا کہ جب تم حج کے بڑے بڑے مناسک پورے کر لو تو اب یہ نہ سمجھو کہ جی بڑی عبادت کر لی ہے تھوڑا سا آرام کر لیں، نہیں، اب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور ایسے اللہ کا ذکر کرنا جیسے تم اپنے باو اجداد کو یاد کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ دعاؤں میں کچھ لوگ صرف دنیا کی دعائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ دنیا آخرت دونوں کی دعائیں کرتے ہیں. اور یہ آپ کو انداز اور جگہوں پہ بھی ملے گا. جی جمعے کے بعد بھی آپ نے اچھی بات یاد کروائی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو یعنی دنیا میں تو انسان جو ہے وہ آزمائش ہے اور عمل کی جگہ ہے. دنیا تو آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا میں تو آرام نہیں ہے. دیکھیے جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں عبادت بڑھ جاتی ہے کم ہونے کی بجائے. تو ہمارے ہاں وہ تصور یہ ہے کہ جیسے اب یہ کوئی جو ہے نا وہ چھٹی ہونی چاہیے عبادت سے بھی. تو بہرحال فرمایا کہ جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں کثرت سے اللہ کا جو ذکر ہے اس کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ یہ نماز ناقص ہے. تو اب اس ناقص نماز ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے ناقص ہونے کی، مجبوری ہے. تو یہ جو اس کا نقص ہے یہ جو ہے وہ ذکر و اذکار سے، یا تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اس نقص کو پورا کر لو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. یعنی کم نماز پڑھی ہے، وہ جو کم نماز پڑھی ہے نماز خوف کی، تو اس کی کمی جو ہے نا وہ ذکر و اذکار سے پوری ہو جائے گی. یہ بعض علماء نے ایک توجیہ بیان کی ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ کم تو نہیں ہے، وہ تو رخصت ہے. اور رخصت بھی جس طرح اللہ نے عزیمت کا حکم دیا، رخصت کا بھی اللہ نے حکم دیا، وہ بھی پوری ہے.
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ جملہ بہت اہم ہے اور اس سے بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو. پر وہ کبھی ایک آدھ سجدہ کیا یا وہ مطلب بہت ہی شارٹ مال پڑی بعد میں پوری، یعنی اب جب یہ خوف ختم ہو جائے، جب تم اب مطمئن ہو جاؤ اور اب تم عام حالات میں آ جاؤ، اب جنگ ختم ہو گئی، اب نماز قائم کرنی ہے. بھی نماز تو پہلے بھی قائم کی ہے. یہاں قائم کرنے سے مراد ہے تمام شرائط. اصل میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم میں ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں، ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے. تو اقامت صلاۃ اور ادائے صلاۃ میں بڑا فرق ہے. ادائے صلاۃ جیسے مرضی انسان نماز پڑھ لے، کوئی رسم نہیں پوری کرنی، باقاعدہ پورے اہتمام. تو یہاں پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا مراد ہے. پورے اہتمام سے مراد نماز کی تمام شرائط، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں. جنگ میں اہم ممکن ہے کہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تو جنگ میں 100 مجبوریاں ہیں. اب یہ وہ مجبوریوں کے ساتھ وہاں گنجائشیں ہیں. ٹھیک ہے، اب جب تم مطمئن ہو جاؤ اور امن میں آ جاؤ اور تم جو ہے وہ اب حالت حضر میں آ جاؤ، تو اب پھر جو ہے نا وہ نماز قائم کرو. باقاعدہ نماز قائم کرو سے مراد کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اصل نماز ہے، جس کی تفصیلات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، لیکن قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو. تو یہ حدیث کی حجیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے نماز خوف کی تو تفصیلات قرآن میں بیان کر دی ہیں کسی حد تک، نماز قصر کی تفصیلات قرآن میں بیان نہیں کی. عام نماز کی تفصیلات جو ہر وقت پیش آتی ہے وہ نماز میں بیان نہیں کی. اور اللہ نماز خوف کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تم امن میں آ جاؤ اور مطمئن ہو جاؤ، تب پھر نماز پورے طریقے سے نماز کی اقامت اور پورے اہتمام سے نماز پڑھو. پورے اہتمام سے نماز یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ اللہ نے قرآن میں تو بیان نہیں کیا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، گویا کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ سارا اللہ کے حکم سے ہی تو ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. اور یہ دیکھیے یہ بات اس سے زیادہ واضح انداز میں دوسرے پارے میں ہے. میں دوسرا پارہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ بہت بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کے خلاف. اصل میں منکرین حدیث وہ یہ ثابت کرتے ہیں جیسے قرآن سے ان کو بڑی محبت ہے، وہ سارا ہر چیز قرآن سے نکالتے ہیں. حالانکہ جو حدیث کا منکر ہوگا در حقیقت وہ نماز سے جان چھڑانا چاہے گا، وہ قرآن کا منکر ہوگا. وہ اصل میں قرآن کی تفصیل تو حدیث بیان کرتی ہے، قرآن پہ عمل کیسے کرنا وہ تو حدیث بیان کرے گی. جو بندہ حدیث کا منکر ہوگا وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہوگا. وہ قرآن کی پھر من مانی تفسیر کرے گا. وہ ہمیشہ قرآن میں صلاۃ کا معنی دعا کرے گا تاکہ جی نماز سے جان چھوٹ جائے. دن میں 5 نمازیں پڑھنا کون سی آسان ہے؟ اللہ سے ڈرے کوئی بندہ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، عام لوگوں کے لیے تو نماز پڑھنا آسان نہیں ہے. اب آپ دیکھیے یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 239. یہاں بھی نماز خوف کی بات ہے، اور یہاں بھی نماز خوف کے بعد جو بات وہاں ہم نے پڑھی وہی بات یہاں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ. پیچھے اللہ نے فرمایا 238 نمبر آیت میں نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. یہ عام نماز ہے پیچھے. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم خوف میں ہو تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ. جب تم امن میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. یہاں اللہ کو یاد کرنے سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے بہت بڑا. اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے اور منکر سے روکتی ہے. وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر. اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے جو نماز کی بنیاد ہے. اللہ کا ذکر، اگر اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں نماز میں تو وہ کون سی نماز ہے؟ اور اللہ کا ذکر ہو نماز میں تو بے حیائی سے روکے گی، منکر سے روکے گی. تو یہاں اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے. یعنی نماز جب تم امن میں آ جاؤ، خوف میں ہو تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری پر نماز پڑھ لو فرض بھی. اور جب امن میں آ جاؤ تو ویسے نماز پڑھو، ویسے اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے تو نماز سکھائی نہیں.
قرآن میں اگر اللہ کا سکھانا قرآن مراد لیا جائے، جس طرح منکرین حدیث مراد لیتے ہیں اور غلط مراد لیتے ہیں، اللہ کے سکھانے سے مراد حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا ہے، جو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے تو کی نہیں، جو بات فرمائی ہے اللہ کے حکم سے فرمائی ہے تو وہ اللہ نے سکھایا. اور یہی بات حج کے موقع پر بھی آپ کو اسی انداز سے ملے گی کہ دیکھیے سورہ بقرہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے نزدیک. یہاں بھی نماز مراد ہے، مشعر حرام میں جو نماز پڑھی جاتی ہے مزدلفہ میں، خاص طور پہ فجر کی نماز بہت اہم ہے. وَاذْكُرُوا 10 تاریخ کو جو ہوتی ہے رات کو تو کوئی ذکر نہیں کیا جاتا، مزدلفہ میں، سو جانا. یہ صبح کی نماز مراد ہے نا، یہ صبح کی نماز مراد ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ویسے اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا. اللہ نے تو سکھایا ہی نہیں قرآن میں حج کے طریقے اور حج کی تفصیلات، تو اللہ کے سکھانے سے مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم فرمایا تھا. تو یہ قرآن کریم میں اتنے دلائل ہیں، لیکن وہ منکرین حدیث تو قرآن بھی نہیں صحیح پڑھتے اور قرآن کی بھی من مانی وہ تشریح اور تفصیل جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور قرآن سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم امن میں آ جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو پوری شرائط اور واجبات اور نوافل اور شرائط اور سنن کے ساتھ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کو بلا وجہ اپنے وقت سے آگے پیچھے کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز کو بلا وجہ جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے. ایک روٹین کے مطابق کوئی مجبوری ہو تو نماز کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے. سنتیں کیا ضروری ہیں مطلب جو آپ نے شریک کی ہے؟ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے سے مراد وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. فرض ہیں یا میں نے کہا یعنی نماز کو پڑھو اس کے فرائض، سنن، نوافل، واجبات کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے اس طریقے سے نماز قائم کرو. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، آپ سنتیں پڑھتے تھے، ہمیں بھی پڑھنی ہے. باقی اگر کوئی بندہ کبھی نہ پڑھ سکے، سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن سنتوں سے نماز کی کمیاں کوتاہیاں پوری ہوتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں جب چھوڑی نہیں ہیں ہمیں بھی نہیں چھوڑنی. جو بندہ سنتیں نہیں پڑھتا مستقل تو بہرحال وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع نہیں ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز قائم کرنے سے مراد ہے وہ طریقہ جو نبی نے سکھایا ہے، جو کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سنتے بھی آتی ہیں، نوافل بھی آتے ہیں، شرائط ساری آتی ہیں. اور نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے مطابق فرض کی گئی ہے. تو بلا وجہ نماز کو جمع کرنا وہ بھی صحیح نہیں ہے، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے. اور جو لوگ بعض نمازیں مستقل لیٹ پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک نماز مستقل لیٹ پڑھنا، فجر کی نماز مستقل 7-8 بجے 9 بجے اٹھ کر پڑھنا تو وہ نماز نہیں ہے. اللہ نے نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے. جس طرح نماز وقت سے پہلے نہیں ہوتی اس طرح نماز وقت کے بعد میں بھی نہیں ہوتی، الا یہ کہ کبھی کوئی مجبوری ہو، کبھی کوئی بندہ سویا رہ جائے، کبھی کسی بندے کو یاد نہ آئے تو حدیث مبارکہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. لیکن اگر ایک بندہ مستقل ایک طریقہ بنا لے تو وہ پھر، اب کچھ لوگ ہیں وہ ظہر اثر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں مستقل طریقے کے طور پر. تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ کو اول وقت میں ایک دن نمازیں پڑھائیں اور اگلے دن آپ کو آخری وقت میں نمازیں پڑھائیں، اور وہ نمازوں کا پورے اوقات کی تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے. تو اس تفصیل کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے اور اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. الا یہ کہ قصر کا مسئلہ ہو، جمع کا مسئلہ ہو، سفر وغیرہ کا، مجبوری، نماز خوف کا مسئلہ ہو. عام حالت میں نماز کو اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے شروط، فرائض، سنن، واجبات وغیرہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.